السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری کا ٹاپک ہے منافق سہیلی۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ بلال کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ بلال کا تعلق میری پھوپھو کے سسرال سے تھا۔ وہ اکثر پھوپھو کے ساتھ ہمارے گھر آیا کرتا تھا اور مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ پھوپھو کے ساتھ ہمارے گھر آیا تو میں نے اپنی بھابھی سے بات کی کہ بلال مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، اور میری بھابھی نے جب یہ بات بلال سے کی تو اس نے جواب دیا کہ فاطمہ یعنی میں اسے بہت زیادہ پیاری لگتی ہوں اور اس کی نظر مجھ سے ہٹتی ہی نہیں ہے اور اسے مجھ سے سچے والا عشق ہو گیا ہے۔ میری بھابھی نے جب یہ سب مجھے بتایا تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ 5 مہینوں کے بعد وہ دوبارہ میری پھوپھو کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ تب میری بڑی بہن کی شادی تھی اور پوری شادی میں دیکھتا ہی رہا وہ مجھے۔ شادی ختم ہونے کے بعد میں اور میری پھوپھو کی بیٹی عائشہ چھت پہ باتیں کر رہی تھی کہ وہ ہمارے پیچھے چھت پر آ گیا اور اس نے چھت پر آتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا، تو میں نے غصے میں آ کر اسے رکھ کر تھپڑ مارا اور اس نے میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ وہ ابھی تو واپس اپنے گھر جا رہا ہے لیکن وہ بہت جلد اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر واپس آئے گا تاکہ وہ میرے والدین سے رشتے کی بات کر سکے۔ یعنی اسے غصے میں آ کر کہا کہ میں تم جیسے آوارہ لڑکے کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس وقت میرے ساتھ میری وہی پھوپھو کی بیٹی عائشہ تھی جس پھوپھو کے ساتھ وہ ہمارے گھر آیا ہوا تھا، اور عائشہ اسے بچپن سے جانتی تھی۔ اس نے مجھے بلال کے بارے میں بتا رکھا تھا کہ بلال اچھا لڑکا نہیں ہے بلکہ وہ آوارہ ہونے کے ساتھ ساتھ نشہ بھی کرتا ہے، آئے روز کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے جیل میں پہنچا ہوتا ہے، تو ایسے انسان سے میں کیسے شادی یا محبت کر سکتی ہوں۔ پورا 1 سال گزر گیا لیکن وہ ہمارے ہاں اپنے والدین کو نہیں لے کر آیا اور نہ ہی مجھے انتظار تھا۔ پھر ایک دن بھابھی نے مجھے فون دیا اور مجھے کہا کہ بات کرو۔ میں نے ہیلو کیا تو بلال فون پر تھا۔ وہ دن میری سالگرہ کا دن تھا۔ نہ جانے پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چلا۔ اس نے بہت اچھے انداز میں مجھے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ مجھے آئندہ کے بعد کال مت کرنا۔ اس دن پہلی بار کسی نے مجھے سالگرہ کی مبارکباد دی تھی اور اس دن میرے دل میں پہلی بار محبت کا احساس پیدا ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس کی دوبارہ مجھے کال آئی تو میں نے اس سے اچھے طریقے سے بات کی کیونکہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم نے بہت ساری پیار اور محبت کی باتیں کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی، اور اس نے مجھے کہا کہ وہ صبح اپنے والدین کے ساتھ میرے گھر میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ پوری رات بے قراری میں مجھے نیند نہیں آئی کہ وہ صبح آ رہے ہیں۔ اگلے دن میں صبح سے لے کر شام تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ میں بہت زیادہ روئی اور میں نے خود کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ میں اب کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ 15 دن بعد دوبارہ اس کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ وہ لوگ آ رہے تھے مگر راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ سب بری طرح زخمی ہو گئے اور آج ہی سب ہسپتال سے واپس آئے ہیں۔ اس نے مجھے
اس نے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آئے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کہ میں اس کے بارے میں کتنا زیادہ غلط سوچ رہی تھی۔ پھر ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میری ایک اور پھوپھو تھی جو اپنے بیٹے علی کے لیے میرا رشتہ مانگنے کے لیے میرے گھر آئی۔ میرے ابو نے پھوپھو سے کہا کہ ابھی ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ وہ لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے اور پھر کچھ ہی دیر بعد بلال کی کال آئی، میری بھابھی کے نمبر پر آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ عائشہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے گھر علی کا رشتہ آیا ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تم اور علی آپس میں محبت کرتے ہو۔ اور میں نے جب علی کو کال کی تو علی نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، میں اور فاطمہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بہت جلد شادی بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ عائشہ اور علی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن میں نے بلال کو سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری تو کبھی علی سے بھی بات نہیں ہوئی۔ بلال نے میری بات پر یقین کر لیا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آؤ اور ہمارے گھر آ کر میرا رشتہ مانگو۔ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ میری امی نہیں مان رہی کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ تمہیں منحوس مانتی ہیں، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اپنی ماں کو منا لے گا۔ اور پھر میرے والدین نے علی سے رشتے کے لیے میری پھوپھو کو ہاں کر دی۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے علی نہیں بلکہ بلال پسند ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی مجھے میرے ابو نے اور میرے بھائیوں نے بڑی بے دردی سے مارا۔ جب یہ بات بلال کو پتہ چلی تو وہ میرے گھر آیا اور خوب اس نے لڑائی کی، جھگڑا کیا۔ اس کے پاس پستول تھی اور لڑائی کرتے ہوئے اسے گولی چل گئی اور وہ گولی میرے چھوٹے بھائی کے پاؤں پر لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ میں بلال کے پاؤں پڑ گئی کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ میری بات مان کر واپس چلا گیا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں واپس لینے ضرور آؤں گا۔ میرے ابو نے بلال پر پولیس کیس کر دیا اور اسے 1 سال کی سزا ہو گئی، اور اس کے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی زبردستی علی کے ساتھ کر دی۔ علی نے پہلی رات مجھے جانوروں کی طرح مارا کیونکہ اسے مجھ پر غصہ تھا کہ میں بلال سے محبت کیوں کرتی تھی۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف میری پھوپھو کی بیٹی عائشہ تھی۔ وہ بلال سے محبت کرتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ بلال مجھ سے شادی کرنے جا رہا ہے تو اس نے علی کے ساتھ مل کر پلان کیا اور علی نے اپنی امی کو ہمارے طرف رشتے کے لیے بھیج دیا۔ عائشہ نے بلال کے گھر والوں کو میرے خلاف کیا تھا اور وہ میری بہت اچھی دوست تھی، لیکن اس نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے میری زندگی تباہ کر دی۔ بلال جب 1 سال بعد جیل سے واپس آیا تو اس نے بلال کو میرے خلاف کر دیا۔ بلال میرے اتنے خلاف ہو گیا کہ وہ مجھے دھوکے باز سمجھتا ہے۔ آج 4 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو اور میرا شوہر مجھے ہر روز مارتا ہے۔ بلال اور میرے گھر والے مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ بلال نے عائشہ سے منگنی کر لی اور اب وہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ عائشہ نے میری زندگی تباہ کر کے اپنی دنیا آباد کر لی۔ آج بس میں صرف ایک ہی بات سوچتی ہوں کہ میرا قصور کیا تھا۔